اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب کرے، خوش رہیں، آباد رہیں، دنیا کی ہر آفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ دوستو، جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو گائز، آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مہربانی شکریہ۔ آج کا قصہ ہے ایک ایسی عورت، ایک ایسی حسینہ جو مردوں کا گوشت کھاتی ہے۔ تو دوستو، خلیفہ ہارون الرشید بغداد کے رہنے والے تھے، بغداد کے خلیفہ تھے۔ تو وہ بڑے اچھے اور ذمہ داری نبھانے والے خلیفہ تھے، جو ہر بندے کا دھیان رکھتے تھے، امیر غریب کا۔ وہ راتوں کو بیس بدل کے اکثر اپنے شہروں میں گشت کیا کرتے تھے، تاکہ کوئی بندہ مجبور پریشانی کے عالم میں نہ ہو۔ اگر کوئی مجبور ہوتا تو اس کی مدد ضرور کرتے۔ ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا جعفر۔ وہ ان کو بہت عزیز تھا، اور وزیر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، نیک تھا، اور سرکار کی عزت کرنے والا تھا۔ ایک دن حسب معمول خلیفہ ہارون الرشید صاحب اپنے شہر میں گشت کر رہے تھے۔ جعفر وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بازار میں ایک بندہ اپنی گھوڑی کو بہت ہی برے طریقے سے مار رہا ہے، ڈنڈوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس بندے کو صبح دربار میں طلب کیا جائے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے وزیر کو یہ بولا تو وزیر گیا اس کے پاس، بولا اس کو کہ خلیفہ تم کو دربار میں بلاتے ہیں، صبح دربار میں حاضر ہو۔ اس نے بولا جو حکم میرے آقا کا۔ وہ بندہ جب صبح دربار لگا تو دربار میں حاضر ہو گیا۔ بولتا جی سرکار، کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے بولا مجھے بتاؤ کہ تم گھوڑی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے بولا جی ضرور بتاتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بولا کہ یہ گھوڑا تو بڑی پاک سواری ہے، اس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، تو یہ انسان کے بڑے کام کی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے تم سے اس کو اتنا مارنے سے۔ اگر اس کی خوراک میں بھی کوئی کمی رہ جائے تو اللہ پاک بہت ناراض ہوتے ہیں، تو تم اسے ڈنڈوں سے مار رہے ہو، کیا وجہ؟ اس نے بولا سرکار، میرے والد صاحب بہت بڑے تاجر تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت دولت تھی، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت اور حالات کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بنی، میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد میں کچھ عرصہ غم سے گزرا، بہت مشکل سے گزارا۔ میری والدہ بھی دنیا سے جا چکی تھی، تو میں نے ایک لڑکی، بڑی خوبصورت لڑکی، خوبصورت بھی تھی اور سادہ سی لڑکی تھی، اس سے شادی کر۔ جب میں اسے شادی کر کے گھر لایا تو بڑے بڑے اچھے کھانے شانے پکے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا کھانا چند لقمے کھایا، 3-4 لقمے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید پہلے دن دوسرے گھر میں آئی ہے، شرم کے مارے کم کھا رہی ہے، صحیح ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ کافی دن گزر گئے، اس کا یہی معمول رہا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، عمدہ کھانے ٹیبل پہ موجود ہوتے، دسترخوان پہ موجود ہوتے، لیکن وہ چند لقمے، 2-3 لقمے، جیسے کسی کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں کھا رہی ہوں، 3-4 لقمے کھاتے۔ میں نے پھر اس کا دھیان رکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتی، کیا وجہ۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا، ڈرامہ کر رہا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ شاید لقمان سو چکا ہے۔ میں نے سرسری طور پر آنکھیں بند کی، وہ اٹھی، اس نے اعلیٰ لباس پہنا، جو اچھا خوبصورت لباس تھا، یہ بتن کیا اور گھر سے نکل گئی۔
میں نے سوچا کہ شاید کسی بندے سے ملنے جا رہی ہے. ضرور میرے ہر بندے کے ذہن میں یہی سوال آئے گا، اگر آدھی رات کو عورت اتنا اچھا لباس پہن کے، قیمتی لباس پہن کے، سج دج کے باہر نکلے تو وہ یہی سوچے گا. میں نے سوچا کسی بندے کے پاس جائے گی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب جاتا ہوں اس کا پیچھا کرتے کرتے تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گئی. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبرستان میں چلا گیا چھپ کے. کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی بدصورت آدمی وہاں موجود ہے. وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں اس بندے سے وقتی طور پر ڈر گیا، لیکن میں حوصلہ کر کے بیٹھا رہا. دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جاتے ہیں ایک قبر کے پاس، قبر کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے مردے کو نکال کے باہر تو اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں. خلیفہ صاحب میں بہت ڈر گیا. میں وہاں سے بھاگ پڑا واپس اپنے گھر کی طرف. آ کے میں نے دروازہ کھلا چھوڑا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کا پیچھا کرنے گیا تھا، یا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کہاں تھی. تو میں نے دروازہ کھلا چھوڑ کے آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا. جیسے کہ تیسے رات گزاری بڑی مشکل کے ساتھ. صبح اٹھا اپنے کام دھندے پہ چلا گیا. جب رات کو گھر میں واپس آیا تو کھانا تیار تھا. جب میں کھانے پہ بیٹھا تو معمول کے مطابق میری بیوی نے 2-3 لقمے بس کھانا لیا. مجھے بہت غصہ آیا. میرا دل کر رہا تھا کہ اسے جان سے مار، لیکن میں نے پھر بھی صبر شکر کیا. میں نے اسے بولا، اگر یہ میرا کھانا اتنا عزیز ہے، ہمارے گھر کا اتنا لذیذ کھانا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے بولا بس ویسے ہی. میں نے بولا ویسے ہی نہیں، یا کہ اس کھانے جیسا نہیں ہے جو تم کھانا چاہتی ہو، وہی کھانا لے آیا کرو گھر میں. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے کیا تانا مار رہا ہے. اس نے بولا، اے غلیظ انسان، اے بدبخت، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم کتا بن جاؤ. میں اسی وقت کتا بن گیا اور اس نے مجھے دروازہ کھولا اور ڈنڈے سے بھگا دیا، مار کے بھگا دیا باہر. جب میں باہر نکلا تو میں تو شہر میں اجنبی کتا تھا دوسرے کتوں کے لیے. سارے کتے میرے پیچھے لگ گئے. میں نے ان کتوں سے پناہ لینے کے لیے ایک کسائی کے پھٹے کے نیچے جا کے چھپ گیا. اس کسائی نے دوسرے کتوں کو مارا اور میرے آگے ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا. اس کو میرے اوپر نرمی آئی، دل میں نرمی جاگی تو خدا کا خوف جاگا. اس نے میرے آگے گوشت کا ٹکڑا پھینکا. ابھی میری حسرت تو انسانوں جیسی تھی. میں نے گوشت کو، کچا گوشت کھانا غلط سمجھا. میں نے نہ کھایا. اس کسائی کو غصہ آیا. اس نے مجھے ڈنڈا مار کے وہاں سے بھگا دیا. جب میں وہاں سے بھاگا تو میں نے بولا اب کیا کروں. تو میں نے دیکھا کہ ایک روٹی کا تندور ہے. اس کے پاس جا کے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا. اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا تو میں اس کی دکان کے آگے بیٹھ گیا. وہ روزانہ مجھے بچے بچے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتا، میں وہی کھا لیتا، گزارا کر لیتا. تو اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری مشکل کو آسان کر. میں نے بولا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. یہ جو میری خدمت کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اس کو صلہ دینا چاہیے. ایک دن ایک عورت آئی. اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور پیسے دے کے جب اس کو تندور والے کو جانے لگی تو میں نے اس عورت کا پلو پکڑ لیا، اپنے منہ میں دبا لیا. وہ بولتے تمہارا کتا مجھے جانے نہیں دے رہا. تو وہ تندور والا بولا کہ میرا کتا بہت ہی عقل مند سیانا ہے، آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، کوئی وجہ ہوگی تبھی اس نے ایسا کیا. جب اس نے مجھے پوچھا کیا بات ہے، میں بول نہیں سکتا تھا. میں نے گلے کی طرف اشارہ کیا. جب میں نے اشارہ کیا تو اس نے عورت کے پیسے پکڑ کے چیک کیے. اس میں چند سکے جو تھے نا وہ کھوٹے تھے. اس نے بولا تمہارے سکے کھوٹے ہیں اس لیے میرے کتے نے تمہیں پکڑ کے رکھا. اس نے عورت کو اس کھوٹے سکے واپس کیے اور عورت نے صحیح سکے اس کو دیے تو تب کتے نے اس کا دامن چھوڑ دیا. وہ پھر معمول بن گیا. جو گراہک بھی آتا وہ پہلے کتے کے آگے پیسے کرتا تندور والا. جب کتا پاس کر دیتا تو وہ گلے میں رکھ لیتا اور اس کو روٹیاں دے دیتا. وہ کتا پورے شہر میں مشہور ہو گیا.
تو اس کے چرچے ہونے لگے. تندور والا بھی بڑا خوش تھا. ایک دن وہ پہلے دن والی عورت وہی آئی جس نے پہلے دن کھوٹے سکے دیے تھے. اس نے مجھے تندور والے سے روٹی دے کے مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آ. چلو. جب عورت تھوڑا چلی تو میں بھی اس کے پیچھے ہو دیا. میرے مالک کو تندور والے کو مجھ پہ بڑا بھروسہ تھا. میں پہلے بھی گھومنے نکل جاتا, گھوم پھر کے اس کے پاس آ گیا, دکان پہ آ گیا. اس کو پتہ تھا یہ جائے گا تو کہیں نہیں واپس آ جائے گا. تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا. ایک دروازے پہ جا کے عورت رکی. جب دستک دی تو دروازہ کھلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی سامنے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہے. اس کی ماں نے بولا, بیٹا یہ ہے وہ کتا جو کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرتا ہے. وہ جو لڑکی تھی جو قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اللہ کا ذکر کر رہی تھی, اس نے بولا کچھ پڑھا اور مجھ پہ پھونک مار کے بولی, اگر تو واقعی کتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر کتا نہیں ہے کوئی اور چیز ہے اور کتے کی شکل اختیار کی ہوئی ہے تو فوراً اپنی اصلی حالت میں آ جائے. تو میں اس کے حکم کے مطابق اسی ٹائم اپنی اصل شکل میں آ اور اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنے لگا, اس کی مہربانی ادا کرنے لگا کہ بھائی تمہارا بہت بہت مہربانی, تمہاری بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اصل حالت میں لایا. تو میں جب گھر واپس آیا تو میری بیوی وہاں سے کہیں دفع ہو چکی تھی, جا چکی تھی. تو میں جب کچھ دیر رکا, کچھ دن, تیسرے دن وہ پھر میرے سامنے آئی. تو میں فوراً بھاگ کے اسی لڑکی کے پاس گیا جس نے مجھے اصلی شکل میں لایا تھا. میں نے بولا وہ بھی اسی شہر میں ہے, تو کیا کروں, ابھی اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے, میں نے اس کو دیکھ لیا. تو اس نے پانی دم کر کے دیا. اس نے بولا یہ پانی دو اور اس کے اوپر پھینکنا, اور جو تم کہو گے وہ بن جائے گی. میں نے اسی طرح کیا. میں گھر میں جا کے بیٹھ گیا چھپ کے. جب وہ آئی گھر میں تو میں نے فٹافٹ سے اس کو بولتی, یا مجھے پھر وہ کسی جانور کی شکل دیتی یا میرے پہ کوئی ظلم جبر کرتی, تو میں نے اس کے اوپر پانی پھینکا اور بولا کہ اللہ کے حکم سے تو گھوڑی بن. تو وہ گھوڑی بن گئی. تو آج تک میں اسے سزا دے رہا ہوں کہ یہ مردوں کا گوشت کھانے والے تھے. خلیفہ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ یہ دوبارہ انسانی شکل میں نہیں آ سکتی, کہ یہ بھی اچھی شکل میں آ جائے اور اچھی زندگی بسر کرے. اس کو سمجھا دیں گے کہ ایسا نہ کرے. میں بولا سرکار آ تو سکتی ہے لیکن یہ ایک چڑیل ہے, یہ آ کے دوبارہ وہی حرکتیں کرے گی, لہٰذا معذرت کے ساتھ اسے اسی حالت میں رہنے دیں اور مجھے اپنے گھر میں خوش رہنے دیں. پھر میں نے اس نیک دامن لڑکی سے شادی کی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا. اور اس کو میں روزانہ سزا دیتا ہوں, اس کو مارتا ہوں. گستاخی معاف. اللہ حافظ. دوستو آج کی کہانی یہیں تک. کل پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا.